الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم بھائیو، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اللہ تعالی نے اس وجہ سے اس امت کو خیر امت قرار دیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. اور آگے اس کی وجہ بیان کی کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. یہ فریضہ یہ ہر ایک کے ساتھ سر انجام دینا اس کو ضروری ہے، اور انہی میں سے جن کے ساتھ اس کا انجام دینا ضروری ہے، جن پر یہ کام کیا جانا ضروری ہے، اپنی اولاد، اپنے گھر والے، اپنے بچے بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور بہت سے مسلمانوں میں جہاں اس فریضے کو انجام دینے میں سستی یا کاہلی یا غفلت کہہ لیں نظر آتی ہے، تو اس غفلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں ان کی طرف سے کوتاہی یا سستی نظر آتی ہے. اس تعلق سے ہم اور اپنی وہ پردہ پوشی کے لیے اس کو یہ جواب بہت دفعہ ملتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے بچوں کو حکم دیں یا برائی سے روکیں تو کہا جاتا ہے کہ بچے بھی چھوٹے ہیں، یعنی ان کے جو چھوٹا ہونا یا ان کا بچپنا پن وہ ایک اس کو توجیہ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس وجہ سے ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر ان کے ساتھ انجام دینا ضروری نہیں ہے. اس تعلق سے بھائی ہم آج جو دیکھیں گے اللہ کی توفیق سے جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ یہ کہ ہمیں قرآن و حدیث سے بچوں کو نیکی کا حکم دینے کے تعلق سے کیا احکامات، ہدایات ملتی ہیں. ہمیں بہت سے ایسے احکامات قرآن و حدیث میں ملتے ہیں جس میں بچوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے جو ہے وہ ہدایات، احکام موجود ہیں. عملی طور پہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی طور پہ زندگی میں صحابہ کرام سے، اور ویسے امت کو ترغیب دینے کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں بھی کئی ایک احکامات ایسے آئے ہیں. اس موضوع کے جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں دو پہلو ہیں، ایک نیکی کا حکم دینا اور دوسرا برائی سے روکنا. تو صرف جو پہلا پہلو ہے، جو ایک پہلو اس پہ ہم آج بات کریں گے کہ نیکی کا حکم دینا، یعنی بچوں کو نیکی کا حکم دینا. اس تعلق سے بات بچوں سے مراد، اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ جائیں، یہاں جو بات ہو رہی ہے بچوں کو حکم دینا، تو بچے سے مراد یہ کہ جب سے سن پیدائش سے لے کے اس کی پیدائش سے لے کے جب تک وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچ جاتا، جب تک کہ وہ بالغ، جس کو شرعی طور پہ بالغ کہتے ہیں، جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا. یہ بچے کی تعریف جو ہے اس عمر کے مرحلے پر مطابق آتی ہے. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو بچہ نہیں کہا جاتا. ظاہر ہے جو حکم دینا ہے وہ بچے کو اس کے جو عمر، اس کے ادراک، فہم، اس کے مطابق ہی اس کو احکامات، اس کو اللہ کی شریعت کا حکم، اوامر کا حکم دیا جائے گا، بری چیزوں سے منع کیا جائے گا، جیسا اس کا ادراک ہے، جتنی عمر ہے اس کے حساب سے اس کو حکم دیا جائے گا. اور اس سے مراد یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یا دوسرے الفاظ میں جو احتساب ہے، بچوں کا احتساب کرنا، اس سے مراد یہ نہیں کہ ضرور ان کو مار پیٹ ہو، ضرور ڈانٹ ڈپٹی ہو، بلکہ بہت مرتبہ یہ فریضہ جو ہے وہ پیار شفقت سے بھی سر انجام دیا جاتا ہے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں پہ اس میں سختی بھی کی جاتی ہے. بعض اوقات یعنی مار بھی تعذیب کے لیے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک مؤثر ذریعہ ہوتی ہے. لیکن مراد یہ کہ یہ کام بہرحال سر انجام دینا ہے، یعنی بچوں کے ساتھ نیکی کا حکم دینا یہ ایک لازمی چیز ہے جو کہ ہماری زندگی میں جاری و ساری ہونا چاہیے. اس تعلق سے ہم جن عنوانات کے تحت بات کریں گے، 10 دلائل ہم دیکھتے ہیں، 2 ان میں سے قرآن سے اور باقی جو احادیث سے اور بعض سلف صالحین سے. پہلی بات، بچوں کو 3 اوقات میں اجازت طلب کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم. دوسرا نقطہ ہے کہ متعلقہ
بچی کی عدت کا 3 ماہ ہونا، اور تیسرا یہودی بچے کو اسلام لانے کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور چوتھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن سیاد کو دعوت اسلام دینا، پانچویں بات چچا زاد نابالغ بھائی کو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے احترام کا حکم دینا، اور چھٹی بات بچوں کو نماز کا حکم دینا، ساتویں بات مہمان بچے کی نماز کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام، آٹھویں بات بچوں کو حکم نماز دینے کے متعلق سلف صالحین کا اہتمام، نویں بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم ان کا بچوں کو روزے رکھوانے کے تعلق سے اہتمام، دسویں اور آخری بات یہ ہوگی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اپنے بیٹے کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنا۔ اس تعلق سے یہ بعض مثالیں ہیں، اور جن کی وضاحت سے مقصود، جن کو بیان کرنے سے مقصود صرف ان مثالوں کو بیان کرنا نہیں، بلکہ ایک اصول کو ایک اصول کو سامنے لے کر آنا مقصد ہے کہ جتنے بھی معروف کے کام ہیں، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، جیسے آپ کو نظر آئے گا وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ جو بھی کام معروف میں شامل ہے اس کا حکم دینا بچوں کو ان کی عمر، ان کی فہم کے حساب سے ضروری ہے۔ پہلی بات جس سے ہم ابتدا کرتے ہیں، پہلے دو جو نکات ہیں وہ براہ راست آیات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا جو کہ انسان کی خلوت کے یا پردے کے اوقات ہوتے ہیں، ان میں یہ سرپرست جو حضرات ہیں ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو حکم دیں کہ وہ ان 3 اوقات میں ان سے اجازت طلب کر کے آئیں۔ جب انہوں نے اپنے ماں باپ کے پاس آنا ہے یا کسی اور کے پاس جانا ہے، ان 3 خلوت کے اوقات میں تو اجازت طلب کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن۔ یہ ترجمانی اس طرح ہے کہ اہل ایمان، تمہارے غلام اور تمہارے نابالغ بچے 3 اوقات میں تم سے اجازت طلب کریں، نماز فجر سے پہلے، اور جب تم ظہر کے وقت اپنے کپڑے اتارو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ تینوں اوقات تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم ایک دوسرے کے پاس کثرت سے آنے جانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ ادب سکھایا، اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ مومن لوگ اپنے غلاموں کو اور اپنے نابالغ بچوں کو وہ ان کو حکم دیں کہ یہ جو پردے کے احکام ہیں جس میں کہ عموماً لوگ اپنے گھروں میں ستر پوشی کا جیسے اہتمام عموماً کیا تو اس طرح سے نہیں کرتے، ان 3 اوقات میں ان کو حکم دے کہ وہ اجازت لیے بغیر اندر داخل نہ ہوں۔ اور یہ کس کو یعنی یہ جو اہتمام ہے یہ خطاب اصل میں بڑوں کو آ رہا ہے۔ اب صیغہ خطاب دیکھیں، لیستأذنکم، تمہارے بچے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے بچے تم سے ان 3 اوقات میں اجازت طلب کریں۔ خطاب بچوں کو نہیں ہے براہ راست، بلکہ بڑوں کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے بچوں کی اس پر تربیت کرنی ہے، ان کو حکم دینا ہے کہ جب وہ ان 3 اوقات میں تمہارے پاس آئیں تو اجازت لے کر آئیں، تاکہ کوئی ایسی بات ان کی نظر سے نہ گزرے جو کہ یعنی بندہ نہیں چاہتا کہ بچے کے سامنے جائے، اس کی پردہ پوشی جو ہے وہ صحیح معنی میں قائم رہے۔ اس حوالے سے یہ جو بچے جس کو یہ حکم دیا جائے اس کی عمر کیا ہو، اس تعلق سے جو علماء کے ہمیں اقوال نظر آتے ہیں، امام اوزاعی، امام زہری رحمہ اللہ، ان سے یہ بات مروی ہے کہ جب بچہ 4 سال کا ہو جائے تو اس کے بعد اس کو اجازت طلب کر کے آنی چاہیے۔ اور کئی علماء نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ سن تمیز کو جب پہنچ جائے بچہ، یعنی 7 سال کا، اور یہ سال جب بھی یہ احادیث میں ذکر ہوں گے تو ہمیشہ مراد ہجری سال ہی ہوتے ہیں، خواہ علماء ویسے ذکر کریں اپنی بات میں اتنے سال، یا قرآن و حدیث میں نصاً ذکر ہو تو ہمیشہ مراد ہجری سال ہی ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے ہاں یعنی معتبر ہیں۔ تو جب سن تمیز کو پہنچ جائے، 7 سال کو ہو جائے، اس کے بعد تو لازم ہے کہ ان کو یہ ادب سکھایا جائے کہ وہ اجازت لے کر آئیں۔ تو یہ پہلی دلیل آپ دیکھیں، بچوں کو نیکی کا حکم دینا، یہ بڑوں کی ذمہ داری لگائی گئی کہ ان کو یہ ان اوقات میں اجازت طلب کر کے آئیں۔ اور دوسری اس تعلق سے دوسری دلیل وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں عدت کا ذکر کیا، طلاق کی صورت میں جو عدت ہے اس کا ذکر کیا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی
لڑکی کی عدت کا بھی ذکر کیا جس کو ابھی ماہواری نہیں آتی کیونکہ وہ بالغ نہیں ہوئی، جو بچی ہے اس کی عدت کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی عدت 3 ماہ ہے جنہیں ابھی آنا شروع ہی نہیں ہوا، جنہیں ابھی ماہواری شروع ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں کہ ایسی غیر بالغہ یعنی شادی شدہ لڑکی اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت اللہ تعالی نے آیت میں نصاً مقرر فرمائی کہ اس کی عدت 3 ماہ ہوگی، جس میں کہ وہ احکام عدت کی پابندی کرے گی، اور اس میں کوتاہی یا غفلت کی صورت میں اس کا جو سرپرست ہے ولی ہے وہ اس کی طرف توجہ دلائے گا کہ یعنی اس کو پابند بنائے گا کہ اس نے اس لڑکی کو کہ اس نے احکام عدت کی پابندی کرنی ہے، اور اس کی جو کم سنی ہے بچی کی وہ اس راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی کہ وہ احکام عدت کی پابندی نہ کرے، حالانکہ وہ بچی بھی بالغ نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں اس کو یعنی اس کی مرحلہ نہیں آیا، اس کا مطلب وہ بھی بالغ نہیں ہے تو وہ براہ راست مکلف نہیں ہے، لیکن اس کی پھر بھی ذمہ داری لگائی گئی کہ اس نے عدت گزارنی ہے، احکام عدت کی پابندی کرنی ہے۔ اور یہ ایک یعنی کم سنی میں شادی کا مسئلہ ایک اور تفصیل طلب مسئلہ ہے، اس میں بہرحال جو اس آیت میں اس کا جو ذکر کرنے کا مقصد تھا یہ کہ جو بچوں کے احتساب کے تعلق سے ان کو معروف کا حکم دینے کے تعلق سے اس آیت میں ایک واضح دلیل ہے۔ تیسری دلیل بچوں کو نیکی کا حکم دینے کے تعلق سے وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی بچے کو اسلام لانے کا حکم دیا۔ انہوں نے یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کی، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے راوی ہیں کہ ایک یہودی چھوٹا لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار پڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور اس کے سرانے بیٹھ گئے اور اسے فرمایا اسلم، مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے باپ نے کہا ابو القاسم کی اطاعت کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ باپ خود یہودی تھا تو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی، لیکن اپنے بیٹے کو کہنے لگا ابو القاسم کی بات مان لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے لڑکا جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ اس میں نسائی کی روایت میں کہ اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لے گئے کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ اس اللہ ہی کی ساری تعریف ہے جس نے کہ اس کو آگ سے بچا لیا، اس بچے کو آگ سے بچا لیا۔ بھائی اس حدیث پہ تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک یہودی بچہ اس کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی دعوت دینے جاتے ہیں، جبکہ اس کا باپ جو وہ بھی یعنی موافق نہیں ہے، خیر موافق ہوتا وہ پہلے مسلمان ہوتا۔ تو ایک کافروں کے جو بچے ہیں ان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دینا یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور دیگر بعض حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بڑوں کو نہیں بلکہ جو بچے جو شعور رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، غیر مسلموں کے بچے، ان کو جا کے بھی وہ اسلام لانے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اور اگر بچے کے اسلام لانے کا اعتبار ہی نہ ہوتا تو وہ مسلمان یعنی وہ اسلام لائے یا نہ لائے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جا کے دعوت بھی نہ دیتے، پھر تو ایک لایانی چیز تھی، لیکن اس کا اعتبار تھا، تبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کو یہ کہا اسلم، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے نکلے کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ اس کے برخلاف آپ بہت سے مسلمانوں کا طرز عمل دیکھیں کہ یہ غیر مسلموں کے بچوں کو دعوت دینا، اسلام لانے کی دعوت دینا، یہ ان کی یعنی کتاب زندگی سے چیز خارج ہوتی ہے کہ کبھی ان کا رخ بھی کرنا ہے، ان کو بھی مسلمان ہونے کی دعوت دینی ہے، یہ خواہ وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مجوسی ہوں، بدھ مت کے پیروکار ہوں، کسی بھی اور دین کے پیروکار ہیں، ان کو جا کے اچھے طریقے سے اسلام لانے کی دعوت یہ بہت سے مسلمانوں کی اس میں کوتاہی نظر آتی ہے۔ اور اس کے برخلاف دیکھیں جو نصرانی جو یعنی کرسچن مشنریز ہیں کیسے اپنے پورے وسائل، صلاحیتیں اور اپنے یعنی وہ صرف کر رہی ہیں، اور ان کے کتنے بندے اور بڑے بڑے بہت بھاری بھاری ان کے بجٹ اس میں لگ رہے ہیں کہ وہ مسلمان بچوں کو نصرانی بنائیں، اور جہاں پہ ان کا دعوت چلتا ہے بن بھی رہے ہیں، یعنی ان کے ایک اپنا اثر بھی ہے۔ ظاہر ہے حق کی دعوت جو ہے وہ کہیں تیزی سے پھیلتی ہے باطل کی دعوت کی نسبت، جو باطل کی دعوت ہے کیونکہ باطل ہے وہ اسلام
کہ اسلام کی طرح وہ فطرت کو اپیل نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ طرح طرح سے طریقوں سے وہ بچوں کو بہرحال یعنی کہ کبھی لالچ دے کے کبھی کسی اور طرح ان کو انفرانیت کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت انتھک اس میں کوششیں ہو رہی ہیں، لگاتار کوششیں ہو رہی ہیں بڑے منظم طریقے سے۔ کیا اس کے بالمقابل یہ مسلمان اس کے زیادہ حقدار نہیں جن کے پاس حق ہے، جن کے پاس اسلام ہے کہ وہ غیر مسلموں کے بچوں کو دعوت دیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ہاں ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی ہمیں موقع ملے تو بچوں کو بھی، صرف بڑوں کو نہیں، غیر مسلموں کے بچوں کو بھی ہم اسلام لانے کی دعوت دیں۔ اسی تعلق سے جو اگلی دلیل ہے وہ بھی اسی تعلق سے ہی ہے۔ ابن سیاد کا واقعہ، یہ ایک یہودی عورت تھی، اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی اور ایک آنکھ ابری ہوئی تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ بچہ جو ہے دجال نہ ہو، دجال اکبر، کہیں یہ یہی بچہ نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اگلی حدیث میں آ رہے، آپ نے جا کے اس کی کم سنی میں ہی اس کو جا کے اسلام لانے کی دعوت دی، ایک یہودی کے بچے کو جو کہ ابن سیاد کے نام سے معروف تھا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں آئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک راحت یعنی 10 آدمیوں سے کم افراد کی ایک جماعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابن سیاد کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو انصار کے ایک قبیلے بنو مغالہ کی بلند عمارتوں کے قریب بچوں کے پاس کھیل میں مشغول پایا، اور تب ابن سیاد زمانہ بلوغت کے قریب پہنچ چکا تھا، یعنی بھی وہ بالغ نہیں ہوا تھا، ابھی وہ بچہ ہی تھا۔ اسے احساس نہ ہوا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ اس نے آپ کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ اشہد انک رسول الامیین، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کے رسول ہیں۔ اس واقعے سے کیا معلوم ہوا، جیسے پچھلے واقعے سے جو بات پتہ چلتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے بچے کے پاس جاتے ہیں ابن سیاد، اس کو جا کے ابھی وہ بچہ ہی تھا، اس کو جا کے آپ نے اسلام میں آنے کی دعوت دی۔ امام بخاری نے جہاں یہ حدیث ذکر کی اس کا عنوان یہ قائم کیا ہے کیف یعرض الاسلام علی الصبی، کہ اسلام کو ایک بچے کے سامنے کیسے پیش کیا جائے، غیر مسلموں کے بچوں کو کیسے دعوت دی جائے۔ 5ویں دلیل بچوں کو نیکی کا حکم دینے کے تعلق سے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی جو کہ اس وقت نابالغ بچے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام و اللہ تعالیٰ کے اوامر نواہی ان کا احترام کرنے کا حکم دیا۔ ان کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس وہ آپ کے ہمراہ سواری پر تھے اور اس وقت اس نے بلوغت کبھی نہیں پہنچے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیا کہ وہ حدود الہیہ کا احترام کریں، حقوق اللہ کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لائیں، نواہی جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے اجتناب کریں، اللہ کے سوا کسی سے سوال نہ کریں، اللہ کے سوا کسی مدد طلب نہ کریں۔ امام احمد اور ترمذی رحمہم اللہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا، خود جو اس قصے کے یعنی جو ان کے پیچھے بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس وہی اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ نے فرمایا اے چھوٹے لڑکے، یہ حدیث میں لفظ استعمال ہوتا ہے غلام، یہ کافی یعنی کثرت سے آپ کو حدیث میں لفظ ملے گا، تو غلام سے مراد صرف وہ غلام نہیں ہوتا جو یعنی جس کو اردو میں تو ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے جو غلام یعنی جس کی گردن جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، لیکن غلام کا معنی بچے کے بھی ہوتے ہیں، جو بچے کے بالکل ایک مترادف لفظ اس کے ایکویلنٹ لفظ یہ عربی میں غلام طفل بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح غلام بھی اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب کہا جائے یا غلام سم اللہ وکل بیمینک، کئی ایک حدیث میں لفظ آتا ہے تو مراد اس کی یہ اے بچے، تو یہاں بھی آپ نے فرمایا کہ یا غلام، اس سے آپ نے اپنے ان مبارک الفاظ سے بات کی ابتدا کی کہ اے چھوٹے لڑکے میں تجھے کچھ باتیں سکھلا رہا ہوں، پھر آپ نے ان کو یہ ہدایت کی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو وہ تیری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود، حقوق، اوامر و نواہی کی حفاظت کرو، اللہ کی حفاظت کرو تم اس کو اپنے روبرو پاؤ گے۔ تم جب سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرو، تم جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور اس حقیقت کو جان لو، یعنی اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لو کہ اگر ساری امت تمہیں کچھ نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو تمہیں نفع وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تحریر کر دیا، اور اگر تمام امت تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے متحد ہو جائے تو تمہیں اتنا ہی ضرر پہنچا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہوا ہے۔ قلموں کو اٹھا لیا گیا اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں،
اس حدیث میں یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع پہ جس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کی ساری ہدایات کر رہے ہیں اور اللہ کے احکام کو بجا لانے، اس کے ممنوع چیزوں سے بچنے اور باقی چیزوں کی نصیحت کر رہے ہیں، اس وقت وہ ایک کم سن بچے تھے، یعنی وہ ایک نابالغ لڑکے تھے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نصیحتیں کر رہے ہیں. لہذا ہماری ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے یعنی دعوے دار ہیں، کہ جن باتوں کی وصیت یا جن باتوں کی تلقین آپ نے ان اپنے چچا زاد جو بھائی تھے، جو بچے تھے اس وقت ان کو فرمائی تھی، انہی ساری باتوں کی ہم بھی اپنے بچوں کو، صرف اپنے بچوں کو نہیں بلکہ اپنے گرد و پیش میں جو بچے ہیں ان کو ہم بھی انہی باتوں کی تلقین کریں، ان کی وہ باتیں ان کے ذہن نشین کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ سنت پہ ہمیں عمل کرنے سے محروم نہ رکھے. اس تعلق سے جو بچوں کو نیکی کا حکم دینے کے تعلق سے چھٹی دلیل کہ بچوں کو نماز کا حکم دینا، یہ ہمیں حدیث میں بتایا گیا کہ بچہ ابھی جب بالغ نہیں ہوتا، یعنی کس وقت سے جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو اس وقت سے اس کے سرپرست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کا حکم دے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے پھر بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس وقت اس کی پٹائی کریں. اس بارے میں ہمیں 2 حدیث ملتی ہیں. پہلی حدیث حضرت صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمانی اس طرح سے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز چھوڑنے پر اس کی پٹائی کرو. دوسری حدیث جو ابو داؤد اور احمد میں آئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع. اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور 10 سال کی عمر میں نماز ترک کرنے پر انہیں مارو، اور اس عمر میں ان کے بستر جدا جدا کر دو. یہ 2 حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں میں جو سرپرست حضرات ہیں ان کو حکم دیا کہ بچے جب اس تفصیل کے مطابق جو بیان کی گئی بچوں کو وہ نماز کا حکم دیں، اور یہ حکم دینا ان کے لیے واجب ہے. بچے بھی چھوٹے ہیں، نابالغ غیر مکلف ہیں، ان کا مواخذہ جو انہوں نے غلطیاں کی اس حالت میں ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن ان کے سرپرست پر یہ واجب ہے، لازم ہے کہ وہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے بچہ تو اس کو نماز کا حکم دے. اس تعلق سے ہم بعض نکات پہ غور کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو حدیث میں حکم دیا گیا یہ خاص باپ کو حکم نہیں ہے بلکہ ماں اور باپ دونوں اس میں شامل ہیں کہ تم اپنی اولاد کو حکم دو. تو یہ خطاب جو ہے یہ یعنی ماں سے بھی ہے اور باپ سے بھی ہے. جیسے باپ کی ذمہ داری ہے اسی طرح ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اولاد کو نمازوں کا حکم دے. اور دوسری بات یہ کہ بچیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، جیسے بچوں کے لیے حکم ہے وہی حکم بچیوں کے لیے بھی ہے. یعنی جب حدیث میں لفظ استعمال کیا گیا اولادکم یا الصبی کا لفظ استعمال کیا گیا بچہ، تو اس میں کہتے ہیں کہ بچے میرے اتنے بچے ہیں مثلا، تو اس میں مراد ضرور یہی نہیں ہوتے کہ میرے اتنے یعنی لڑکے ہیں، بلکہ اس میں بچے بچیاں دونوں مراد ہوتی ہیں. تو یہ یہاں ان دونوں حدیثوں میں مراد جب کہا جا رہا ہے بچوں کو حکم دو تو وہ لڑکوں کو بھی حکم دو لڑکیوں کو بھی حکم دو. بچے بچیاں دونوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں دونوں کو حکم دینا نماز کا وہ لازم ہے. اور ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں دونوں کو وہ نماز کا حکم دیں. اور بچیاں جیسے 7 سال کی عمر میں بچوں کو حکم دینا بچوں کی طرح بچیوں کو حکم دینا واجب ہے، اسی طرح جب وہ 10 سال کی ہو جائیں بچیاں اور اس وقت نماز میں کوتاہی کریں تو ان کو مارنے کا بھی وہی حکم ہے جو کہ بچوں کو مارنے کا. ان کو مارنے کی بھی ویسی ہی تلقین ہوگی جیسے کہ بچوں کو مارنے کی تلقین. یہ بات ایک علیحدہ ہے کہ جو بچیوں کو مارنے میں ظاہر اسلامی آداب جو ہیں جو نرمی اور شفقت کے حوالے سے ان کی پوری پاسداری کی جانی ضروری ہے، جیسے کہ آگے بھی اس کا ذکر آئے گا. بچوں کو نماز کا حکم دینے کی کیا حکمت ہے؟ اس وقت ان پر واجب نہیں ہوئی نماز کی جب وہ 7 سال کے ہیں، لیکن ابھی سے ان کو حکم دیا جائے گا تو اس کے عادی بنیں گے. مقصد یہ کہ جب وہ بڑے ہو جب تک وہ سن بلوغت کو پہنچیں تو ان کی نماز پڑھنا ان کی طبیعت کا حصہ بن چکی ہو، ان کی فطرت میں آ چکی ہو کہ نماز کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، ان کو پڑھنا وہ آسان لگنے لگے. اس تعلق سے بھائی تدرج بہت اہم ہے. جو حدیث میں جس طرح سے ہدایت کی گئی ہے من اسی طرح سے ہم نے عمل کرنا ہے. اپنی طرف سے نہ اس میں ادھر اضافہ کرنا نہ اس میں کوتاہی کرنی. یہ حدیث میں اگر آیا کہ 7 سال میں حکم دینا ہے اور مارنا 10 سال میں جا کے
یعنی 7 سال سے لے کے 10 سال تک حکم دیتے رہنا، 3 سال مسلسل ہر نماز پہ، روزانہ 5 نمازوں پہ تمہاری طرف سے اگر وہ نہیں اس نے پڑھا اس کا حکم ہونا چاہیے. اور مارنا کب ہے؟ 10 سال میں جا کے. تو یہ مارنے کی جو سٹیج ہے یہ 7 سال میں نہ آ جائے، یہ 8 سال میں 9 سال میں نہ آ جائے. یہ مارنا جو ہے وہ 10 سال سے پہلے کی صورت نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہماری اس طرح کی غیرت نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کے یعنی اندر سے جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سنت سے آگے بڑھنے لگیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں مارنے کا حکم دیا لیکن ہم سے پہلے ہی ان پہ یہ نماز کے میں کوتاہی میں ان ہاتھ اٹھانے لگے. بلکہ مارنے کا حکم جہاں آیا وہیں پہ ہی مارنے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکم دینے کا جو ان کو نماز کا حکم دینا اس کے لیے 7 سال مقرر کی گئی، تو اس میں 7 سے 8 نہیں ہونا چاہیے. وہ 7 سال میں والدین کی ذمہ داری ہے کہ 7 سال سے آگے نہ بڑھنے پائے، ان کو 7 سال میں حکم دیں ضرور. اور مارنے کا ذکر اگر 10 سال میں ہے تو وہ بھی 10 سے 11 نہیں ہونا چاہیے. جو حدیث میں ہے اس طرح سے ہی ہم نے کریں گے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے کہ 10 سال میں آ کے اگر 3 سال ان کو مسلسل اچھے طریقے حکم دیتے رہے، 10 سال میں آ کے اب وہ کوتاہی اچھا کر رہا ہے تو اب اس پر پٹائی ہوگی. یعنی یہ جو پٹائی ہے یہ اس میں نہ شفقت کی وجہ سے ہم سے پیچھے رکیں، نہ اس کو آگے کریں، نہ 9 سال میں ہو نہ 11 سال میں 10 سال سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے. اس میں تدرج جو حدیث میں سٹیجز سکھائی گئی، مرحلے سکھائے گئے، اس کی پاسداری کرنا، اسی طرح اس کو فالو کرنا یہ ضروری ہے، تبھی بچوں کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے. ہمیں اس کے خلاف بھی سمجھ آئے تب بھی کرنا وہی ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ہمیں سکھایا. اور یعنی مصنون طریقہ جو اسی میں کی اتباع میں ہمارے لیے خیر ہے. اس میں اگلی بات ہے کہ یہ جو بچوں کی اس تعلق سے پٹائی کا ذکر آیا ہے جو کہ نصاً اس حدیث میں آیا ہے، یعنی اس کو یہ 2 ثابت شدہ احادیث دونوں میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ بچوں کی اس میں نماز میں کوتاہی پٹائی کی جائے. اس میں اعتدال سے کام لینا ضروری ہے. یعنی مارنے کا یہ معنی نہ ہو کہ اس کا چمڑا ادھیر دینا، اس کو ادموا کر دینا ہے، بلکہ راہ اعتدال اختیار کی جائے، اس کے چہرے سے اجتناب کیا جائے، اس کو ایسی مارنا ایسے طرح سے نہ مارا جائے کہ اس کو زخم آ جائے. یا وہ علماء مثلا لکھتے ہیں کہ اگر ایسی چھوٹی چھڑی جس سے آپ مار رہے ہو ایسی چھڑی بھی نہ ہو جس سے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، اور ایسی چھڑی بھی نہ ہو جس سے کہ اس کو درد کا کوئی احساس ہی نہ ہو، مارنا نہ مارنا اس کے لیے برابر ہو. یا کن جگہوں پر مارا جائے اس کی بھی علماء نے تفصیل بیان کی، یعنی کولوں پر، رانوں پر، یا پاؤں کے نچلے حصوں پر. یعنی مقصد یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر مارا جائے جس میں کہ اثر باقی نہ رہے، جس میں کہ نقصان کوئی اور ضرر کا اندیشہ نہ ہو اس کے جسم میں. تو یہ اعتدال اس میں اختیار کرنا یہ مطلوب ہے، ضروری ہے مار کے سلسلے میں. اسی طرح اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے اس مسئلے کا ذکر کیا کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو یعنی حکم دے نماز کا. تو اگر والدین حکم نہیں دیتے 7 سال کے ہونے پر بھی، تو یہ والدین کے لیے بھی یہ سرزنش، والدین کو بھی سرزنش کی جائے گی، ان کو بھی اس میں جو اسلامی حکومت ہے اس کی طرف سے سزا اس پہ مل سکتی ہے کہ انہوں نے کیوں بچوں کو اس میں حکم نہیں دیا. ان حدیث سے صرف نماز ہی نہیں بلکہ اس کے متعلقہ مسائل، مثلا طہارت کے مسائل ہیں، قبلہ رو ہونا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، وہ اس کے ایک لازمی چیز ہے، لازم ملزوم چیز ہے. یہ ممکن نہیں آپ اس کو نماز پڑھو، نہ اس کو نماز کے اوقات سکھائے، نہ اس کو نماز کی حیت سکھائی، نہ اس کو وضو کا طریقہ سکھایا، بلکہ جب کہا جا رہا ہے نماز سکھاؤ تو نماز کا حکم دو، تو اس میں یہ نماز کا سکھانا، اس کی جو شرائط کا سکھانا، ان کا طریقہ کار، وہ ساری اس کے اندر چیزیں داخل ہیں. اس کے بغیر نماز کا حکم ایک نہیں دیا جا سکتا. اس تعلق سے اور علماء نے اس پر قیاس کرتے ہوئے دیگر امور کو بھی قیاس کیا کہ بچوں کو صرف یعنی 7 سال کی عمر میں صرف نماز ہی نہیں بلکہ دیگر جو چیزیں جو اللہ نے ان پہ فرض کی ہیں ان کا بھی جو بڑے ہو کے ان پہ فرض ہونی ان کی بھی تلقین کی جائے. اور برائیوں سے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اس طرح کی جو برائیاں ان سے بھی ان کی قباحت بھی ان کے ذہن میں اس وقت سے ہی بٹھانے کی کوشش کی جائے تاکہ بڑے ہو کے ان کا ذہن پکا ہو جائے. اس حوالے سے جو اگلی دلیل نمبر 7 بچوں کو نیکی کا حکم دینے کے تعلق سے، وہ یہ کہ مہمان بچے کے تعلق سے رسول اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا. اس کی نماز کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اپنی خالہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ان کے گھر جاتے ہیں، ایک رات بسر کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدر تاخیر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس بچے کی نماز کے تعلق سے دریافت کرتے ہیں. امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کی. حضرت عبداللہ بن عباس خود ہی اس کو یہ قصہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رات گزاری. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تاخیر سے تشریف لائے تو فرمایا افل الغلام
دیکھیں ایک بچہ ہے، مہمان بچہ، وہ آ کے ٹھہرا ہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ بچہ سو چکا تھا، حضرت ابن عباس لیٹ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی پوچھا افل الغلام، بچے نے، چھوٹے لڑکے نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا نعم، کہا گیا کہ ہاں پڑھ لی ہے۔ کہ آپ کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا، حالانکہ وہ عبداللہ بن عباس وہ وہاں پہ مہمان کی حیثیت سے آئے تھے، اور اس کے برخلاف آپ دیکھیں بہت مرتبہ ہمیں اپنے معاشرے میں کیا دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے کا جب اپنے ماں باپ کے گھر ہوتا ہے تو اس کو بڑی اچھی تلقین کی جا رہی ہوتی ہے، نماز روزے کا پابند کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب کہیں وہ مہمان بن کے کہیں جاتا ہے، اپنی خالہ نانی ماموں کسی کے گھر جاتا ہے، کسی اور رشتے دار کے گھر جاتا ہے، تو وہ اس کو نماز کا حکم دینا یا معروف کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ یعنی آداب ضیافت کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ اس کے وہ برا مان جائیں گے، یا اس کے جو یعنی خلل پیدا ہوگا، آپس میں تعلقات صحیح نہیں دیں گے، یا کہہ لیں کہ آداب ضیافت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اس کو حکم نہیں دیا جاتا۔ اور وہ عرصہ جو بچے مہمان کی حیثیت سے اپنے کسی رشتے دار کے گھر گزارتے ہیں، ان کے بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے، جو کتنے عرصے میں ان کے ماں باپ کے گھر ان کی تربیت ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کا کافی حصہ جو یعنی اس بگاڑ کی نظر ہوئے تھے جو وہ اپنے رشتے داروں میں گھر گزارتے ہیں۔ حالانکہ ممکن ہے وہ رشتے دار خود اپنے بچوں کو بھی حکم دیتے ہیں، لیکن مہمانوں میں جو مہمان بچہ اس کے تعلق سے ویسی توجہ میں نظر نہیں آتی۔ تو یہ ضروری ہے ہم اپنے رویوں پر، جو بھی یعنی رشتے دار بچے جو ہمارے گھر آئیں تو ہم بھی وہی رویہ اپنائیں جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان بچے کے تعلق سے اپنایا۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس آ کے ٹھہر رہے ہیں، لیکن ان کی نماز کی بھی ویسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے۔ آتے ہی پوچھا بچے نے نماز پڑھ لی ہے کہ ایسے سو گے؟ جب انہوں نے کہا گیا پڑھ لیا، ٹھیک ہے پڑھ لیا، تو پھر یعنی اس کو سویا رہنے دیا جائے۔ یہ اس لحاظ سے بھائیوں میں یعنی بہرحال توجہ کی ضرورت ہے کہ جو آداب ضیافت ہیں یا مہمان نوازی ہے وہ کہیں یہ سنت کی خلاف ورزی پر ہمیں اکسانے نہ لگے، بلکہ اس کی سنت کی حدود کے اندر رہ کر ہی مہمان نوازی ہونی چاہیے۔ اگلی بات دلیل نمبر 8 بچوں کو نیکی کا حکم دینے کے تعلق سے، وہ سلف کا جو اہتمام ہے، سلف صالحین کا اہتمام، یہ نماز کے تعلق سے آپ نے دیکھا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی طور پہ بھی ہدایات ہمارے سامنے ہیں، اس کو سلف صالحین نے خوب اچھی طرح سمجھا، اور وہ ایسے ہی اپنے بچوں کو یعنی ان کی نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ بات ہمیں کئی ایک اخلاق سے نظر آتی ہے، ان کے مختلف اقوال، ان کے اعمال اس بارے میں نظر آتے ہیں۔ صرف چند ایک مثال کے طور میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے حافظوا علی ابنائکم فی الصلاۃ، نمازوں کے تعلق سے اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ وہ فرماتے تھے ایقظ الصبی یصلی ولو بسجدہ، بچے کو اٹھاؤ نماز پڑھ لے، خواہ سجدہ ہی کر لے، اٹھاؤ اس کو نماز پڑھ لے۔ اسی طرح یعنی بچے کو نماز کی تعلیم کب سے دی جائے، اس تعلق سے ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں ان کے اقوال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ 7 سال سے بھی کافی پہلے سے تعلیم دینا شروع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور ابن سیرین، ان دونوں جلیل قدر علماء سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بچے کو جب وہ دائیں ہاتھ کو بائیں سے پہچاننے لگ جائے تو اس وقت سے اس کو نماز سکھائی جائے۔ تو نماز کا حکم دینا ایک اور بات ہے، لیکن نماز کی تعلیم دینا، وہ یہ صحابہ کہتے تھے کہ جب وہ دائیں ہاتھ اس کو پتہ لگ جائے کہ دائیں ہاتھ یہ ہوتا ہے بایاں یہ ہوتا ہے، اس وقت سے اس کو نماز کی تعلیم دی جائے، اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ آداب اس وقت سے سکھائے جائیں۔ اور اسی طرح ابراہیم النخعی اور یعنی بعض دیگر علماء نے اسلاف کے تعلق سے بھی ذکر کیا ہے کہ سلف صالحین اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب بچے کے دودھ کے دانت گرنے لگ جائیں تو جب گرنے شروع ہوں اس وقت سے اس کو نماز سکھائی جائے۔ تو نماز کا حکم دینا بے شک 7 سال میں، سلف صالحین ان کو نماز سکھانے کا اہتمام اس سے کافی پہلے سے کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے اسلاف کا طریقہ تھا اسی طرح ہی اپنے بچوں کی نمازوں کے تعلق سے بھی ہم اہتمام کریں۔ اس تعلق سے دلیل نمبر 9 بچوں کو نیکی کا حکم دینے کے ایک اور جو دلیل ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزہ رکھوانے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ محرم کے 10 محرم کے روزے کے تعلق سے حضرت ربیہ بنت معوذ ان کے ابن عفراء رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے بات آتی ہے، وہ یہ متفق علیہ حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کی صبح کو مدینہ کے گرد و پیش انصار کی بستیوں میں پیغام بھیجا کہ جس کسی نے صبح سے روزے سے ہے وہ اپنا روزہ پورا کرے، اور جو کچھ کھا چکا ہے تو وہ دن کے باقی ماندہ حصے میں روزہ رکھے، یعنی باقی ماندہ حصے میں کچھ نہ کھائے۔ تو اس کے بعد وہ فرماتی ہیں صحابیہ کہ ہم اس کے بعد خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے اور اپنے چھوٹے بچوں کو
انہوں نے خاص طور پہ بچوں کے ساتھ چھوٹے کا بھی لفظ لگایا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے ہیں، اور ہم مسجد جاتی تو روئی کا کھلونا تیار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی، جب ان میں سے بچوں میں سے کوئی کھانا طلب کرتے ہوئے روتا تو ہم افطاری کے وقت تک اس کو بہلانے کی خاطر وہ کھلونا دے دیتے۔ اس حدیث میں جو بہت سے فوائد نکلتے ہیں، بچوں کے روزے کے متعلق صحابہ کا کیسے شدید اہتمام تھا، بچے کو مشکل لگ رہا ہے اس میں بھی اس کو یعنی وہ رو رہا ہے، اس کے لیے ایک کھلونا تیار کر رہے ہیں، لیکن اس کو روزہ رکھانے کا پھر بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور ان بچوں کی صغر سنی کم سنی دیکھیں، جو وہ بچہ جو ایک روئی کے کھلونے سے بہل سکتا ہے وہ ظاہر ہے چھوٹا بچہ ہی ہوگا، 9-10 سال کا بچہ روئی کے کھلونے سے بھالو سے نہیں بہلتا، تو ایسے بچوں کو روزہ رکھانے کا اہتمام کرتے تھے جو کہ روئی کے کھلونوں سے جن کو بہلایا جاتا تھا، اس عمر میں بھی بچے کو اہتمام کیا جاتا تھا۔ اسی طرح اس حدیث میں بھی نکلتا ہے جو جائز متبادل وسائل ہیں ان کا اہتمام کرنا، یعنی وہ بچے کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے لیکن اس کی توجہ ہٹانے کے لیے روزے سے اس کو ایک کوئی اور کھیل اس کو دی جا رہی ہے۔ اسی طرح بچوں کے جو فرض روزے ہیں ان کا اہتمام بھی اس حدیث سے نکلتا ہے۔ یہ 10 محرم کے روزے کی بات کر رہی ہیں، تو وہ جو فرض روزے ہیں تو بدرجہ اولا وہ رکھواتے تھے، اور یہ بات بھی صحیح بخاری میں ایک اور حدیث میں ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی، یعنی رمضان کے مہینے میں دن میں اس نے شراب پی، تو ان کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ وہی لک وصبیان الصیام، کہ تم ہلاک ہو یا تمہارا ستیہ ناش ہو، تم نے رمضان میں شراب پی اور ہمارے بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے اور تم بڑے ہو کے شراب پی رہے ہو۔ اور پھر آپ فضربہ، اور آپ حضرت عمر نے اس کو مارا۔ تو اس حدیث میں آ رہا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جبکہ ہمارے بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، تو بچوں کو فرض روزے رکھوانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کا بچوں کو روزے رکھوانا، یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حکماً مرفوع میں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں رضامندی شامل تھی، ظاہر ان کے ہوتے ہوئے یہ سارا کام کئی سال تک ہوتا تھا، تو یہ بے شک اس میں صراحت نہیں ہے لیکن یہ حدیث کے حکم میں ہی ہے۔ عادت ڈالنے کی خاطر یہ روزے رکھوائے جاتے ہیں تاکہ ان کو روزے رکھنے جو ہے وہ آسان لگنے لگ جائیں۔ اسی طرح نماز روزے کے علاوہ جو دیگر اعمال ہیں ان کی بھی ان کو چھوٹے ہوتے سے عادی بنایا جائے گا۔ پھر ہمیں عہد نبوی میں یہ بات نظر آتی ہے کہ اور جو نیکی کے کام ہیں اس میں بھی بچوں کی پارٹیسپیشن ہوتی تھی، ان کو شرکت کروائی جاتی تھی، ان سے کروائے جاتے تھے یا ان کو اس میں شامل کیا جاتا تھا تاکہ وہ بچوں کو ان کاموں کی مشق کروائی جاتی تھی۔ مثلا بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حدیث ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الفطر عید الاضحیٰ کے لیے نکلا، اس کا امام بخاری نے باب بھی یہی قائم کیا کہ بچوں کا عیدگاہ کی طرف نکلنا، وہ چھوٹے بچے پھر بھی عیدگاہ کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ یا حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے حج کروایا گیا، حج پہ بھیجا گیا اور اس وقت میں 7 سال کا تھا۔ اس طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نے ساری جو مفصل صورتیں یعنی سورہ حجرات تک سورہ ناس تک، سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک وہ میں نے یاد کر لیں، جو کہ قرآن کا 7واں حصہ تقریباً بنتا ہے۔ اس طرح کو بہت سے کام نظر آئیں گے جس میں کہ بچوں کی شرکت ان کی کروائی جاتی تھی نیکی کے کاموں میں، اور تاکہ ان کو اس کا شوق پیدا ہو۔ آخری 10ویں دلیل جس پہ اتفاق کریں گے وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ ہے۔ ان کے شوہر جو ہیں یہ ابن سعد رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کی ہے کہ یہ ان کے شوہر ابو انس وہ اس وقت سفر پہ تھے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ تو انہوں نے جب ان کے وہ شوہر واپس آئے تو انہوں نے ان سے آگے پوچھا اصبوتی، تم لا دین ہو گئی ہو، جیسے وہ صحابی کہا جاتا تھا اس دور میں، یعنی مشرکین جو ہیں وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوئے تھے، جب مسلمان ہوئے تھے اس کو کہتے تھے کہ لا دین ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا جو باپ تھا بچے کا اس نے کہا کہ اصبوتی، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں میں لا دین نہیں ہوئی بلکہ میں اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی ہوں۔ تو پھر وہ اپنے بچے کو جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہ تلقین کرنے لگے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ابھی وہ کم سن بچے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے، ان کو وہ تلقین کرنے لگے۔ ان کے شوہر نے اس پر ان کا مواخذہ کیا کہ لا تفسد علی ابنی، اس قسم کے الفاظ کہے کہ میرے بچے کو خراب نہ کرو، میرے بیٹے کو تم خراب نہ کرو، تم تو ہو ہی گئی ہو خراب، میرے بیٹے کو نہ خراب کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کو خراب نہیں کر رہی،
میں تو اس کی اصلاح کر رہی ہوں، میں اس کو خراب نہیں کر رہی. شوہر کی مخالفت کے باوجود وہ اپنے بیٹے کو کلمہ توحید پڑھانا، اس کا اقرار کروانا، اس سے حضرت ام سلیم کا اس پر اصرار تھا، جس سے کہ یعنی کم سنی میں بچوں کو توحید کی تلقین، ان کو کلمے کی تلقین، اس سے یہ بات اس سے سامنے آتی ہے. یہ بھائی بعض واقعات ہیں، ورنہ تو یہ سیرت اور صحابہ کے جو تاریخ وہ بھری پڑی ہے بچوں کو نیکی کا حکم دینے کے تعلق سے. اللہ تعالی ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں کوتاہی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے نیکی کے سے محبت کرنے والے نہیں بنتے، بلکہ بعض دفعہ ماں باپ بڑے ہو کے جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ افسوس اور حسرت کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم نے ایسے کر لیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت بہت سے ماں باپ کوشش کرتے بھی ہیں تو اس کا عشر اشیر بھی ان نتائج کا جو چھوٹے ہوتے تھے اگر وہ تربیت کرتے تو اس کا عشر اشیر بھی اس وقت کوشش کرنے سے نہیں نکلتا، کیونکہ ایک بڑی عمر انہوں نے گنوا دی بچوں کی، جو یعنی بہت چھوٹے ہوتے تھے، جو عمر ان کی تربیت کرنی تھی وہ انہوں نے وقت جو اس کو کھو دیا. تو وہ وقت اس وقت گزر چکا ہوتا ہے. تو ضرورت اس بات کی جب بچے چھوٹے ہی ہیں اس وقت سے ادراک کیا جائے کہ شرعی احکام کی تربیت کے تعلق سے کیا ہیں، تاکہ اس وقت سے ہم ان کی اچھی طرح ان کو پروان چڑھا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو فتنوں سے محفوظ رکھے، ان کی نیک تربیت کرنے میں، اسلامی تربیت کرنے میں ہماری مدد فرمائے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی